الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ ماہ شعبان مدینے کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے، اور ہر روز اس مہینے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان کے مہینے سے ملا دے۔ اے عاشقان رسول، رمضان شریف میں پہلی رات جنت کے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں اللہ پاک ہر رات اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ کیا بات ہے ماہ رمضان کی۔ رمضان شریف میں ایک روایت کے خلاصے کے مطابق ڈیلی ہر روز 10 لاکھ بندوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ رمضان شریف میں شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اور روز جمعہ یعنی فرائیڈے کو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں 29ویں شب 29th نائٹ آف رمضان، سارے مہینے میں جتنے بندے دوزخ سے آزاد کیے گئے سب کے ٹوٹل کے مطابق جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں گھر والوں کے لیے خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح، سحر افطاری میں خرچ کریں اپنی اولاد پر۔ رمضان شریف میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ رمضان شریف میں دن کا روزہ خیر ہی خیر ہے، رمضان شریف میں رات کا قیام خیر ہی خیر ہے، رمضان شریف میں ایک دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں سے بڑھ کر ہے، افضل ہے۔ رمضان شریف میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ ماہ رمضان مبارک بڑی شان والا، بہت آن والا ہے۔ اس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور تراویح سنت ہے، اور تلاوت اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے یہی وہ مہینہ ہے جس میں
میرے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی. جی ہاں، پارہ 30 سورہ علق کی آیت نمبر 125 1 سے 5 تک پڑھو. اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. تو پہلی وحی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماہ رمضان میں نازل ہوئی. یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اور اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیماریاں سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. رمضان کی عظمت، رمضان کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور ایک فضیلت کیا ہے کہ روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ سلیکٹ کیا گیا. رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی. ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا، ایک مطلب یہ بیان ہوا کہ مکمل قرآن پاک 30 پارے، لام میم، سورہ فاتحہ الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن پاک رمضان المبارک میں شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا. ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے نا. اور اسی آسمان سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق اللہ کو جتنا منظور ہوا، جبریل امی علیہ السلام جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آتے رہے، اور یہ 23 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی رمضان میں، آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال. 23 سال میں قرآن پاک مکمل نازل ہوا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا. تو قرآن یہ رمضان میں نازل ہوا تو رمضان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس میں نزول قرآن کا سلسلہ ہوا. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے، بڑی پیاری بات ہے، بڑی معلوماتی بات ہے، بہت ہی یہ آپ کو میں اسلامک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحائف نازل ہوئے، جو رسائل بک لیٹ نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ یکم رمضان کو نازل ہوئے. اور تورات نازل ہوئی کس نبی پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. یہ رمضان کی 7ویں رات تھی. انجیل مقدس نازل ہوئی کن پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. انجیل نازل ہوئی یہ رمضان کی 14ویں شب تھی. اور سبحان اللہ، زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوا. زبور شریف آسمانی کتاب ہے، یہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. یہاں بڑی پیاری بات اور عشق بھری بات عرض کروں کہ پہلی آسمانی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی، اور قرآن پاک الحمدللہ امتیوں کو یاد ہو جاتا ہے. بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے، 4 سال کے بچے بھی حافظ گزرے ہیں. سبحان اللہ. تو رمضان مبارک جو ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے. اب رمضان کے روزے فرض ہیں، رکھنے ہیں. تراویح پڑھنی سنت ہے، اور تراویح کے ذریعے قرآن پاک سنیں ذوق شوق کے ساتھ، سستی کے ساتھ نہیں. بیٹھ گئے اور جب امام نے رکوع کیا پھر جا کر شامل ہو گئے، نہیں، یہ انداز اچھا نہیں. خوش دلی کے ساتھ
رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. اللہ چاہے گا قیامت کے روز جو 50,000 سال کا دن ہے اس وقت کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا. وہ دن جلد گزر جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہوں, تراویح میں کھڑے ہوں. آپ کے شوق کے لیے عرض کروں, ہمارے بزرگ, ہمارے اسلاف رمضان میں کتنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. سارے بزرگوں کے بزرگ تو میرے نبی ہیں, جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور کرتے تھے جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ. آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی رمضان میں, اور رمضان میں تراویح بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے, 20 تراویح. امام اعظم ابو حنیفہ, حنفیوں کے مقتدا, پیشوا, مجتہد, بہت بڑے عالم, بہت بڑے اللہ والے, آپ رمضان میں 62 مرتبہ 62 ٹائمز قرآن پاک ختم کرتے تھے. ایک دن میں, ایک رات میں, اور ایک تراویح میں, اور ایک عید کے دن. یعنی رمضان اور عید ملا کر 62 دفعہ قرآن پڑھتے تھے. اتنا لگاؤ تھا, اتنا شوق تھا قرآن پاک کی تلاوت کا. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. نزول قرآن کا مہینہ ہے, پڑھیں اور درست پڑھیں, اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اردو کی بہترین تفسیر, اس دور کی جدید ترین تفسیر ہے تفسیر صراط الجنان. یہ اس کی ایپ بھی آپ پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور موبائل کے اندر آپ تفسیر رکھیں, سفر میں یا جہاں موقع ملے فارغ بیٹھیں تو نکالیں اور قرآن پاک کی تفسیر شروع کر دیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے, 60 مرتبہ, اور پڑھتے تھے بحالت نماز. یاد رکھیے, قرآن پاک بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں, جب غسل کی حاجت ہے اب نہیں پڑھ سکتے قرآن. تو قرآن بے وضو پڑھ سکتے ہیں, مگر وضو کر کے پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا, اور وضو کر کے بحالت نماز پڑھیں گے اب زیادہ ثواب ملے گا. سب سے زیادہ ثواب قرآن کی تلاوت کا نماز میں ملتا ہے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 60 مرتبہ قرآن پاک رمضان میں ختم کرتے, اور سارے آپ نماز میں ختم کرتے تھے. حافظ قرآن تھے امام شافعی. امام اعظم بھی حافظ قرآن تھے. امام اعظم کا تو 30 سال 30 ایئرز تک یہ روٹین رہی کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. پورا قرآن, صرف رمضان میں نہیں, 30 سال تک استقامت. دیکھیے, ہمیں جوش چڑھتا ہے, قرآن پاک کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, پھر سستی ہو جاتی, پھر کئی دن گزر جاتے, یاد نہیں رہتا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو رجا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی اللہ کے ایک نیک بندے گزرے ہیں. یہ 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کرتے تھے حالت قیام میں. سبحان اللہ. اسی طرح ایک بزرگ, وہ عید کی صبح تک مسلمانوں کی امامت اور نماز تراویح میں 5 قرآن پاک پڑھتے تھے. 5 قرآن پاک. اور ہم سے تو ایک نہیں پڑھا جاتا, اور ایک بھی پڑھیں تو ہم ڈھونڈتے ہیں کون سی مسجد ہے جہاں جلدی قرآن پاک ختم ہو جائے. چاہے وہ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, ارے بھائی سمجھ میں بھی تو آئے نا بھائی, کیا پڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ, اگر حروف چبائیں گے تو پڑھنا ہی درست نہ ہوگا. سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں ارشاد فرمایا, ٹھہر ٹھہر کر پڑھے, سمجھ میں تو آئے نا بھائی. بہرحال 5 مرتبہ یہ تراویح میں ختم قرآن کرتے تھے. ہم سے ایک نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھیں, بعض جگہوں پر 3 دن میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں, بعض 5 دن میں ختم کرتے ہیں, اکثر تو 27ویں شب میں ختم کرتے ہیں. تو اب تراویح بعد میں بھی پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ قرآن پاک ایک ہفتے میں ختم ہو گیا, 10 دن میں ختم ہو گیا تو اب پورا رمضان تراویح نہیں پڑھنی. تراویح پھر بھی پڑھنی ہے. اسی طرح ایک بزرگ حضرت قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 راتوں میں قرآن پاک ایک مرتبہ ختم کرتے تھے. اور رمضان آ جاتا تو اب رمضان ہے تو آپ 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے. اور رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا, آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت ہے, اور اس عشرے میں ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز
محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں قرآن پاک سنانے کے لیے بلائے گئے تو مدینہ مسجد میں 27 رمضان کو شبینہ ہوا. دوسرے حافظوں کو آپ کے سامنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. پورا قرآن پاک والد صاحب نے ختم کیا. اس وقت عمر پتہ کتنی تھی؟ 70 ایئر، 70 سال کی عمر. اللہ اکبر. یعنی ایک رات میں پورا قرآن پاک اکیلے پڑھ گئے. حضرت حافظ ملت شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہند کے اندر، اور امیر اہل سنت ان سے بہت محبت فرماتے ہیں. تو بہرحال ان کے والد نے 70 سال کی عمر میں، اور اب بتائیں گھومنے پھرنے میں ہمارے پاس ہمت ہے اور دیگر دھندوں میں ہمت ہے. ساری رات نادان جو ہیں وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، گپ شپ میں لگے رہتے ہیں. اللہ کے بندو قرآن پاک پڑھیں نا، ہر حرف پر نیکی. صرف دیکھیں قرآن کو پھر بھی ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں. یہ رمضان کے مہینے میں ڈیلی مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. آپ بھی ہمت کیجیے، ایک بار تو پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک قرآن پاک تو مکمل کر لیں. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ درست نہ پڑھ سکیں ایک ختم میں تو چاہے کم کر لیں، لیکن تراویح میں پورا پڑھنا ہے. اور اکیلے میں بھی پڑھیں مگر درست پڑھیں. ثواب جبھی ملے گا جب ہم قرآن پاک درست تلاوت کریں گے. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اور رمضان میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کو نازل فرمایا. اللہ کرے ہم بھی کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا شرف پائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.